سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، کیونکہ ہمارا جو گفتگو ہے وہ علم غیب کے بارے میں ہے، تو اس دعا کی جو حقیقت ہے میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے اپنی موت کی کچھ علامت بتا دو، کہ جب میرا انتقال کا وقت قریب ہو تو کوئی نشانی ظاہر ہوگی، مجھے ابھی سے بتا دو۔ تو حضرت ملک الموت نے بتایا کہ فلاں قسم کا درخت اور فلاں قسم کا پودا نکلے گا، جب آپ اس پودے کو دیکھو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب وقت اتنا نہیں رکھا۔ تو جب بھی کوئی پودا نکلتا، کوئی درخت اگتا، تو سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اس درخت سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس وجہ سے اگا ہے، تجھ میں کیا فائدہ ہے، اگر تو دوا کے لیے ہے، تجھے سے کسی کو شفا ملتی ہے تو مجھے معلوم ہو جائے، میں تجھے اسی مقصد کے لیے استعمال کروں گا، اگر کوئی اور فائدہ ہو تو میں تمہیں اس میں استعمال کروں گا۔ تو ہمیشہ سلیمان علیہ السلام پوچھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت اگا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو بتایا میرا نام خرنوبہ ہے، اور یہ وہی درخت ہے جس کا حضرت ملک الموت نے کہا تھا کہ یہ اگے گا اور یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ تو خرنوبہ کا مطلب کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تو کہا کہ اس گھر کو بیت المقدس کو ویران کرنے کے لیے، اس کو اجاڑنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں تو یہ مسجد ویران نہیں ہوگی، بلکہ تو میرے موت کے لیے اگی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، اور اس وقت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اللہم امی عن الجن موتی، یا اللہ جنات سے میرے موت کو چھپا دے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پھر موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ایک محراب بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں جو شیشہ سے بنا ہوا ہو، گلاس سے بنا ہوا، کہ جو اندر ہو وہ باہر سے دیکھ سکتے ہیں، جو باہر ہو وہ اندر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دروازہ نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوئے اور ایک لاٹھی لیا ہوا تھا، اس لاٹھی پر سہارا لیتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عادت ہی تھی کہ کئی عرصے تک لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور باہر سے دیکھتے، نگہبانی کرتے، اور جنات کو ہمت نہ ہوتی کہ اندر دیکھے، ان کو معلوم ہوتا کہ ابھی سلیمان علیہ السلام ختم کر لیں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے کام پورا کر لیا ہے یا نہیں، تو وہ کام میں لگے رہتے۔ تو سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر سہارا لے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بھیجا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح کو نکال دو، اور سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوئے ہیں لیکن وہ اس لاٹھی پر سہارا لے ہوئے ہیں تو وہ گر نہیں جاتے۔ اب جنات وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بھول گیا بتانا کا کہ جو سلیمان علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی اس کا جو سبب، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، لیکن اس دعا کی ایک دوسری سبب اور ایک اور سبب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ بیت المقدس کی جو تعمیر تھی اس کو مکمل کرتے، اور سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر جنات کو معلوم ہو جائے کہ میں مر گیا ہوں تو پھر وہ کام سے رک جائیں گے، کیونکہ جنات جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کس سے بنے ہوئے ہیں؟ آگ سے بنے ہوئے، تو ان میں جو غالب ہے وہ ہے سرکشی، مستی۔ اگر ان پر کوئی نگہبان نہ ہو تو وہ بھٹک جاتے ہیں، مستی کر لیتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں۔
تو سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، تو دعا مانگنے کی یہ ایک اور وجہ تھی۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کے انتقال ہو گیا، جنات کام کر رہے، مسجد کی تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ اب جنات کو ہمت نہ ہوئی، لیکن اب وہ کوئی ادھر سے کچھ دیکھتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور کس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے کیڑوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جو سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی پر سہارا لے رہے تھے کہ اس لاٹھی کو کھا جائے۔ تو جب کیڑا آہستے آہستے کھاتے رہے، یہاں تک کہ اب وہ لاٹھی سلیمان علیہ السلام کے وزن کو برداشت نہ کر سکا کہ وہ لاٹھی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تو جنات جب دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تھا تو جناتوں پر سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہیں بتلایا مگر زمین کے کیڑے نے جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا رہے تھے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گیا تھا کہ اگر وہ حقیقت میں عالم الغیب ہوتے تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، یعنی وہ کام پہلے سے چھوڑ دیتے۔ جو عمارت کے کام میں وہ لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے ان کو کتنی محنت کرنی پڑی، اگر ان کو پہلے سے معلوم ہو جاتا تو وہ اس عذاب میں نہ رہتے۔ اب کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ جب جناتوں کو یہ معلوم ہوا تو وہ دیکھتے ہیں اس لکڑی کو دیکھتے ہیں کہ کتنا کھایا ہوا حصہ ہے، اور پھر ایک دوسری لکڑی لیتے ہیں اور اس پر کچھ کیڑے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دن رات میں کیڑے اس لکڑی کا کتنا حصہ کھا جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو حساب لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کتنے عرصے سے انتقال کر گئے تھے، تو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، 1 سال پہلے، اور 1 سال سے سلیمان علیہ السلام اسی حالت پر تھے اور 1 سال سے جنات کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ قصے سے یہ بات صاف واضح ہو گیا، عیاں ہو گیا کہ جنات عالم